اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان من، آج مئی 1976 کی 30 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ طٰہٰ کی آیت 83 سے ہو رہا ہے، 20/83۔ داستان چلی آ رہی ہے مسلسل بنی اسرائیل کی تاریخ کی۔ مقام وہ آ گیا جہاں یہ مصر سے نکل کر فرعون کی غلامی سے نجات حاصل کر کے سینا کے صحراؤں میں آزاد فضا میں بال کشائی کے لیے آ گئے۔ ان کی تعلیم و تربیت کے لیے 2 نبی تو یقینی طور پہ ساتھ ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام، اور کہا جاتا ہے کہ آگے چل کر حضرت شعیب علیہ السلام بھی ان کے ساتھ ہو گئے تھے۔ کہا جاتا ہے یہ کہ جن کے ہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شادی ہوئی تھی وہ حضرت شعیب علیہ السلام تھے۔ بہرحال ان کی تربیت گاہ تھی۔ پہلے دیکھیے یہ قوم کیا تھی، نبیوں کی اولاد، اور اولاد بھی خالص نبیوں کی، کیونکہ یہ بنی اسرائیل غیر بنی اسرائیل میں شادی نہیں کیا کرتے تھے۔ کتابوں کی وارث مصر میں آ کے یہ رہی تو اپنا تشخص الگ باقی رکھا اس نے، لیکن اتنا عرصہ جو اس قوم میں جو حاکم قوم تھی اس میں یہ جو رہی ہے تو اپنی اس پوری تعلیم و تربیت کے خلاف یہاں اہل مصر کی معاشرت، ان کا طرز تمدد بود و ماند ہی اختیار نہیں کی، ان کے عقائد تک بھی انہوں نے اپنا لیے، اور عقائد میں بھی بنیادی عقیدہ توحید کا آتا ہے۔ اس قسم کی توحید پرست قوم خالصتاً بت پرست ہو گئی۔ جب میں نے عرض کیا تھا کہ جب یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کے نکلے ہیں تو پہلے ہی راستے میں کوئی گاؤں آیا، وہاں انہوں نے دیکھا کہ کوئی قوم، بت پرستوں کی قوم، وہ بت کی پوجا کر رہی ہے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دامن پکڑ کے کھڑے ہو گئے کہ ہمیں بھی ایک ایسا ہی بت بنوا دیجیے۔ بعض نے ہم لوگوں کے متعلق وہ کہا تھا کہ یہاں جو رہے آ کے مسلمان تو شاہی کی صحبت سے ذات تو شاہی نہ بن سکا، خراب کر گئی شاہی بچوں کو صحبت ذات۔ یہ جو ماحول کا اثر ہے بڑا گہرا ہوتا ہے، اسی لیے خدا پرست قوم، دین کی حامل قوم کی بھی تعلیم و تربیت مسلسل ہوتی رہنی چاہیے۔ ہم بھی جو فٹ گئے اور دین کچھ کا کچھ بن کے رہ گیا تو اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ جو غیر قومیں شبہ شب مسلمان ہوئیں، بالخصوص یہ ایران، تو مسلمان تو وہ ہو گئیں لیکن ان کی تعلیم و تربیت کا کوئی انتظام نہ ہوا۔ نتیجہ یہ کہ وہ نام تو ان کا مسلمان ہوا لیکن وہ تمام اپنے عقائد و تصورات، نظریات، تخیلات زندگی کے جو پہلے تھے انہیں وہ ساتھ لے کے آئے، بس ان کا نام انہوں نے دیوداس کی جگہ عبدالرحمان رکھ لیا، اور یہی جتنی دیوداسی تھی اب اسلام بن کے آگے چل پڑی۔ اس کے بعد وہ جتنے جوہر اور صلاحیتیں دین نے پیدا کی ہوئی تھیں آہستہ آہستہ وہ بھی سلب ہوتی گئیں، یعنی خود عرب بھی جو تھے وہ بھی اجمی ہو گئے۔ یہ اثر ہوتا ہے دوسری اقوام کی صحبت کا، اور پھر وہ اقوام غالب اگر ہوں تو ان کا تو پوچھو ہی نہیں کیا۔ وہی پھر اقبال کے وہ فریب خوردہ شاہی کے پلا ہو کرکسوں میں، اسے کیا خبر کہ کیا ہے رہو رسم شہابادی، پلا ہو کرکسوں۔ یہ اثر ہوتا ہے قوموں، اور پھر حاکم قوم کے تو ہر انداز شان معبودیت اپنے اندر لیے ہوئے ہوتا ہے۔
وہاں سے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کے آگے ان کو نکلے، یہاں سے بات شروع ہوتی ہے آپ سے۔ یہ کسی مقصد کے لیے تھوڑے سے دنوں کے لیے قوم سے الگ ہوئے تو اسے ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا۔ حضرت ہارون علیہ السلام سے یہ کہا، وہ نبی ہیں، صاحب کتاب ہیں، ان سے کہا اخلفنی، میرے بعد میری جانشینی کرنا، اور کہا وارننگ دی تھی کہ یاد رکھو میں ابھی ان کے اندر اس قسم کے ایلیمنٹس عناصر دیکھ رہا ہوں، بڑے سازشی ہیں، وہ دھیان رکھنا خاص طور پہ وہ کہیں گمراہ نہ کر دیں ان کو۔ یہ بھی صورت تھی ساتھ۔ تھوڑے سے وقت کے لیے وہ ادھر گئے، ابھی آگے تفصیل آتی ہے، اور انہوں نے وہ بچڑے کو، گوسالے کو اس کا بت بنایا اور اس کی پرستی شروع کر دی۔ اتنے میں یہ اس کی ذرا وضاحت ضروری ہے کہ یہ سانڈ یا بیل یا گائے اس کی شکل کا یہ بت تھا جس کی یہ پرستش کر رہے ہیں۔ یہ مصریوں کا، اہل فرعون کا سب سے بڑا دیوتا تھا۔ ہمارے ہاں ایک عجیب غلط فہمی چلی آتی ہے اور ذکر آ گیا ہے تو اس کا ازالہ بھی ضروری ہے۔ قرآن کریم میں سورہ توبہ میں ہے کہ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، عیسائی تو کہتے ہیں حضرت مسیح علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا، اور قرآن میں یہ ہے کہ یہودی عزیر کو ابن اللہ کہتے ہیں۔ اب یہ بات کہ یہ عزیر کون تھا جس کو یہ ابن اللہ کہتے تھے، یہودیوں نے وہی اس کی تردید کر دی تھی۔ تاریخ ہمیں بتا رہی ہے کہ ہم تو عزیر کو ابن اللہ نہیں مانتے۔ اب ہمارے ہاں روایات اور تفاسیر میں اس کے متعلق عجیب قسم کی وضاحتیں آتی ہیں جو ان میں سے کوئی بھی قابل اطمینان نہیں ہے۔ ہمارے ہاں انہوں نے عزیر کو عذرا نبی سمجھا، یہودیوں کے ہاں عذرا کا بہت بڑا مقام ہے۔ یہ جو ان کے ہاں کی مروجہ تورات ہے یہ اسی نے مرتب کر کے دی۔ خود مروجہ تورات یا عہد عتیق جس کو آپ کہتے ہیں، اولڈ ٹیسٹمنٹ، اس میں عذرا نبی کی 2 کتابیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ جو نبی کا لفظ آتا ہے یہودیوں کے ہاں، یہ ضروری نہیں کہ جس نے قرآن نبی کا لفظ جس معنی میں استعمال کرتا ہے یہ اسی معنی میں استعمال کر رہے ہوں۔ وہ ٹھیک ہے کہ موسیٰ علیہ السلام بھی نبی تھے، وہ نبی کہتے تھے، لیکن ان کے ہاں ان کے ہیکل میں، ان کے مندر میں، ان کی پرستشگاہ میں ایک منصب تھا، منصب نبوت جسے وہ کہتے تھے۔ اس کے معنی تھے پیش گوئیاں کرنا، قسمتیں بتانا، ہاتھ دیکھنا، فالیں نکالنا، پیش گوئی کے معنی میں یہ لیتے تھے۔ ہمارے ہاں بھی انہی کی دیکھا دیکھی نبی کے معنی پیش گوئیاں کرنے والا لے لیا گیا، اور نبوت کا مدار ہمارے ہاں کی جو نبوت ہے وہ پنجابی نبوت ہے، اس کا تو سارا مدار ہی پیش گوئیوں کے اوپر ہے، یعنی معنی یہ لے لی۔ ٹھیک ہے، ایک اعتبار سے، مادے کے اعتبار سے یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن قرآن کریم نے وہ نبی کا پیش گوئیاں کرنے والا نہیں ہے، وہ نبوت سے ہے جس کے معنی ہے مقام بلند کے اوپر فائز، ایسے مقام پہ جس کی تشریح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرما دی۔ کیا بات ہے اس واقعہ کی، سب صحیح معنی نبوت کے اس میں آ جاتے ہیں کہ پہلی دفعہ حضور نے نبوت ملنے کے بعد جو آواز دی ہے قریش کو، تو آپ ایک چھوٹی سی پہاڑی کے ٹیلے پہ کھڑے ہو گئے۔ کیا بات ہے نبی کی بات سمجھانے کی۔ اور وہ آواز دی جو ان عربوں کے ہاتھ طریقہ تھا، جہاں کوئی دشمن آ رہا ہو، بہت بڑا خطرہ امڑ کے آ رہا ہو تو جو آواز دیتے ہیں وہ آواز آپ نے دی۔ بھاگے ہوئے چلے آئے قریش، نیچے آ کے کھڑے ہو گئے۔ کیا کہتے ہیں آپ نے فرمایا کہ اگر میں یہ بات کہوں کہ پہاڑی کے اس پار ایک بہت بڑا لشکر ہے جو حملہ کرنے کے لیے آیا ہے مکے سے، تو اسے صحیح مانو گے؟ انہوں نے کہا کہ مانیں گے کیوں نہیں، کیوں صحیح مانو گے؟ کہنے کہ ایک تو یہ کہ آپ نے ساری عمر کبھی جھوٹ نہیں بولا، بڑی چیز۔ آپ نے کہا ایک اور بات بھی، تم اس مقام کے اوپر ہو جہاں تم صرف ادھر کی باتیں دیکھ رہے ہو، میں اس مقام پہ ہوں جہاں میں ادھر کی باتیں دیکھ رہا ہوں اور ادھر کا بھی میں دیکھ رہا ہوں، تو اس کی بات زیادہ سچی ہوگی نا جو دونوں طرف کو دیکھ سکے کہ ہاں ٹھیک ہے
کہنے لگے مقام نبوت وہی ہوتا ہے کہ جو اس دنیا پہ بھی نگاہ رکھتا ہے اس دنیا پہ بھی نگاہ ہوتی ہے، اور اس علم کو وہی کہتے ہیں۔ اور اس کی روح سے میں تمہیں کہنے والا ہوں کہ یہ تیغ و کفن والا لشکر تو اس طرح سے نہیں آئے گا، تم زندگی کی جس روش پہ چل رہے ہو وہ تمہیں تباہ کر دے گا۔ تو وہ بات آگے چل کے بتاؤں گا کہ قریش نے کیوں نہ مانا، اپنے ہی جو تھے حقیقت میں چچا یہ ابو لہب یا دوسرے رونگا ہوا، اس کام کے لیے ہم کو بلایا تھا صبح صبح، ہم نے کہا کہ دشمن آ رہا ہے۔ بہرحال مجھے کہنا یہ نبوت کا مقام یہ صحیح اس سے ہے، نبوت سے یہ لفظ ایسے مقام بلند پہ کھڑا، ادھر کی دنیا پہ تو نگاہ اس کی ہے کیونکہ یہیں سے تو یہیں کے معاملات تو سنوارنے ہیں اس نے، لیکن وہ سنوارے گا ان معاملات کو ادھر کی دنیا کے حقائق کی روشنی کے اندر۔ اسی لیے بڑے صحیح معنوں میں کہا ہے حالی نے کہ اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ بہرحال یہ چیز بھی میرے نزدیک یہ روایت بھی صحیح نہیں، وہ جو ہے کہ آپ تلاش حقیقت میں تھوڑے سے ستو لے کر پانی لے کے چلے جایا کرتے تھے غاروں میں، اور وہاں جا کے دھیان میں جسے کہتے ہیں بیٹھا رہا کرتے تھے، اور پھر وہیں ایک دن آپ کو نبوت کا انکشاف ہوا۔ یہ چیز صحیح نہیں ہے۔ عربوں کے ہاں اس کا رواج ہی نہیں تھا، سوال ہی نہیں تھا، ان کے ہاں تو سبق آیا ہوا ہی نہیں تھا۔ آپ دیکھیں گے کہ ان کے یہاں ہر قسم کے غلط عقائد ملتے ہیں قریش وغیرہ کے۔ یہ جو چیز ہے نا غاروں میں جا کے تپسیا کرنا اور دھیان کرنا اور خلوت قدوں میں جانا، یہ عیسائیوں کے سینٹس کے ہاں یہ چیزیں موجود تھیں، عربوں کے ہاں بالکل یہ چیز موجود نہیں تھی۔ یہ تو بعد میں جب ہمارے ہاں تصوف آیا ہے اور انہوں نے اپنے ہاں خانقاہیں ایجاد کی اور خلوت قدے آئے اور زاویے اور دائرے، اور وہاں بیٹھ کے غاروں میں انہوں نے 40 دن کے چلے کرنے شروع کیے، تو اس کی تو سند کہیں سے نہیں ملتی تھی، تو اس کی سند کے لیے اس قسم کی روایتیں کر دی گئی کہ صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی کیا کرتے تھے۔ جی یعنی آپ کو نبوت بھی ان ریاستوں اور چلوں کے سبقوں میں ملی تھی، انہیں بھی وہ کشف اور الہام اسی طرح ملتا ہے، بس ذرا تھوڑا سا تو وہ کوانٹیٹیو فرق ہے نا، وہ ذرا اونچے درجے کا الہام اور کشف ہے، یہ ذرا چھوٹے درجے کا ہے، لیکن طریقہ تو وہی تھا اس کے حاصل کرنے کا۔ وہ بھی غاروں میں چلے جاتے تھے ستو اور پانی لے کے، ہم بھی آپ اسی طرح سے غاروں میں چلے جاتے ہیں اور خلوت قدوں میں چلے جاتے ہیں، وہ بھی وہاں دھیان کچھ اس قسم کا کیا کرتے تھے، ہم بھی مراقبے اور ریاستیں کرتے ہیں۔ اسی طرح سے ان کو ایک دن کے انکشاف ہو گیا، اسی طرح سے ہمیں بھی انکشاف ہوتا ہے۔ اپنے اس گلف ارحام اور اس خانقاہیت کی دلیل کے لیے یہ وضع کیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح غاروں میں جا کے تپسیا کیا کرتے تھے۔ معاذ اللہ، جس نبوت کے متعلق قرآن یہ کہہ رہا ہے حضور سے کہ تو کل تک یہ جانتا ہی نہیں تھا کہ کتاب کسے کہتے ہیں، نبوت ایمان ہوتا کیا ہے۔ وہ جو تیاریاں کر رہا ہو غاروں میں جا کے، اسے تو معلوم ہوتا نا کہ یہ کچھ جو میں کر رہا ہوں اس کا آخری نتیجہ کیا ہوگا۔ انہیں تو وہ کہہ رہے ہیں تمہیں کل تک اس کا علم نہیں، اور یہی تو وہ چیز ہے جو خارج سے علم آنے والا ہوتا ہے، اس کے لیے یہ شخص یوں تیاریاں کر کے خلوت قدوں میں اس کو حاصل نہیں کرتا۔ یہ چیز تو اکتسابی ہو گئی، جسے آپ یہ تصوف کے کشف اور الہام کہتے ہیں، جن کی کوئی حقیقت نہیں سوائے اس کے کہ فن ہے۔ لیکن نبوت کو بھی اگر آپ اسی کیٹیگری میں اسی زمرے میں شمار کرتے ہیں، اور نبوت حاصل کرنے کا طریقہ وہی بتا رہے ہیں جو سادھیوں سنیاسیوں کا، فقیروں کا، سینٹس کا ہوتا تھا، فرق کیا ہوا دونوں کے اندر؟ بڑی سازش ہوئی عزیزہ نے من ہمارے خلاف، بڑی سازش۔ نبی اس طرح سے تپسیا غاروں میں جا کے نہیں کیا کرتے تھے، نبوت ملا کر دی۔ وہاں سیدھا موجود ہے، بکریاں چراتے چراتے وہ اوپر چلا جاتا ہے، آگ کی تلاش کی دوسرا، اور وہاں سے آواز مل جاتی۔ یہ کون سے غاروں میں بیٹھے تھے؟ بہرحال بات میں نبوت کی کہہ مقام بلند پہ وہ فائز کہنا یہ رہا تھا کہ یہ جو یہودی نبی جس کو کہتے تھے، وہ ان کے ہاں ان دونوں میں فرق نہیں کرتے تھے۔ ان کے ٹیمپل، ان کے ہیکل میں، ان کے ٹیمپل میں یہ منصب دار ہوتے تھے، ان میں ایک منصب دار یہ ہوتا تھا اور بہت بڑا مانتے تھے اس کو، وہ لوگ پیشین گوئیاں کیا کرتا تھا، وہ اپنے عبرانی اعتبار سے اسے نبی کہا کرتے تھے۔ یہ جو تورات میں آپ کو نہمیہ نبی، یرمیہ نبی، یسع نبی، وہ جو نبی کے لفظ ملتے ہیں نا، یہ حضرات انبیاء کرام اس طرح سے نہیں تھے۔
جیسے قرآن کریم نے بتایا ہے، یہ وہ نبی تھے حقیقت میں۔ یاد رکھیے قرآن نے یہ تو کہا ہے کہ ہر قوم میں ہم نے نبی بھیجے ہیں، لیکن مجمل طور پہ تو ہم مانیں گے کہ ہر قوم میں نبی آئے جنہیں وہ اپنے مذہب کا بانی کہتے ہیں، ہم ان کا احترام کریں گے کہ ہاں ہو سکتا ہے کہ یہ بھی اپنے وقت میں نبی، لیکن متعین طور پر ہم اسی کو نبی کہیں گے جسے قرآن نے نبی کہہ کر پکارا ہے۔ تو عذرا جو تھے ان کو تو قرآن نے نبی کہہ کے نہیں پکارا۔ یہودیوں کے ہاں عذرا نبی بھی کہتا ہے، ان کو فقیہ کہا جاتا ہے اصل میں زیادہ، عذرا فقیہ، کتابیں ان کی تورات میں شامل ہیں۔ تو ہمارے ہاں کے روایت کرنے والوں نے یا مفسرین نے بعد میں سمجھا یہ کہ یہ جو عزیر ہے یہ عذرا ہے حقیقت۔ انہوں نے پھر اعتراض کر دی کہ ہم تو عذرا نبی کو بھی ابن اللہ نہیں مانتے۔ الجھاؤ میں یہ بات رہی۔ اگر مسلک وہ لا ادری والا جو ہے نا وہ اختیار کیا جاتا تو بہت اچھا رہتا کہ ابھی تحقیق اس کے متعلق نہیں ہوئی، ہم نہیں کہہ سکتے، آگے چل کے تحقیق ہوگی تو یقینی طور پہ یہ معلوم ہو جائے گا۔ ایمان ہمارا ہے کہ کوئی ہے عزیر جس کو یہ یہودی مانتے تھے، تحقیق کے بعد ہم بتائیں گے کہ یہ کیا تھا، اور اب تحقیق ہو گئی۔ اس کے بعد اہل مصر کا سب سے بڑا دیوتا جو تھا وہ سان کہیے، بیل کہیے، گائے کہیے، بچڑا کہیے، اس کا سر جو تھا وہ اس کا ہوتا۔ اصل یہ ہے کہ جتنی بھی یہ ایگریکلچرل قومیں تھیں نا، زراعتی قومیں جن کی معیشت کا معیار زراعت پہ تھا، جیسے ہندوستان کے آریہ جہاں آئے تو ان کے ہاں سورج کی حرارت، دریا کا پانی اور بیل بڑی اہمیت رکھتے تھے۔ تو ان چیزوں کی پروٹیکشن کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ انہیں دیوتا بنا دیا جائے۔ جیسا اسی طرح سے اس قسم کے موسم میں جہاں گرمی شدت کی پڑتی ہو، پیپل بھی دیوتا، بڑ بھی دیوتا، بڑے بڑے درخت جن کے سائے تلے بیٹھنا ہے، وہ اس لیے کہ لوگ نور کو چھوٹ کے ہی نہ لے جائیں، دیوتا بنا دیجیے ان کو، ٹھیک ہے۔ یہ عام طور کے اوپر آپ دیواریں بناتے ہیں، دیواریں تو ایک طرف رہا، یہ اینٹیں رکھی ہوئی ہوتی ہیں، آپ ان دیواروں کو دیکھ لیجئے گا، یہاں اگر چوکیدار نہ بٹھایا ہو تو 6 مہینے میں ایک اینٹ باقی نہیں بچتی۔ انہی دیواروں کا مقبرہ بنا دیجیے گا، سجدے کرتے ہیں آپ اس کی طرف پیٹ نہیں کرتے جیسے میں نے کہا۔ وہ یہ جو زرعی قومیں تھیں ان کے جو سیانے تھے تو انہوں نے یہ سوچا کہ یہ چیزیں جو ہیں ان کو یہ جو گائے ان کے ہاں ذبح کرنا حرام ہے ہندوؤں کے ہاں، وہ بات ہی زرعی ہے۔ گائے کو اگر یہ ذبح کر کر کے کھاتے تو رہ جائیں، بیل اگر پیدا نہ ہو ان کے یہاں، وہ تو گائے دودھ دینے والی ختم ہو جائے، بیل پیدا نہ ہو، زراعت ہی ختم ہو جاتی ہے۔ اس کا طریقہ یہ سوچا کہ اس کو ماتا بنا دیجیے، گنگا کو دیوی بنا دیجیے، پانی ضائع ہی نہ کرے، پیپل کو دیوتا بنا دیجیے، پتے کو چھوڑ کے نہ لے جائے۔ ان کے مصریوں کے ہاں بھی زراعت ہی تھی، معیشت ان کی، نیل کی پرستش تو ہوتی تھی، اور اس میں آپ کو پتا ہے کہ ایک مواری کو ہر سال اس نیل کی بھیٹ چڑھایا کرتے تھے کہ اس کی طبیعیوں میں فرق نہ آ جائے، انسانی زندگی کو قربان کیا کرتے تھے دریا کے پانی کے بہاؤ کے لیے۔ انہی میں یہ ایک سان دیوتا، بیل کہیے، گائے کہیے، بچڑا کہیے، اس کی سر کی شکل یہ ہوتی تھی، اس کی یہ پرستش کرتے تھے۔ اب یہ تحقیق ہوئی کہ اس کا نام ان کے ہاں یونانی میں اوسیرس اسے کہا گیا ہے، اس کی تحقیق حال میں ہوئی۔ یونانی زبان میں یہ جو آخر میں یہ جو ناؤنز ہوتے ہیں، نام ہوتے ہیں، ان کے آخر میں جو ایس آتا ہے نا وہ زائد ہوتا ہے۔ یہ اوسوری تھا، آزوری تھا، اسے انہوں نے اسوری لکھا اپنے ہاں۔ عبرانی میں جب یہ چیز آئی تو ازوری ہوا، اور یہی ہے جو عزیر ہے۔ مصری اس کی پوجا کرتے تھے، پرستش کرتے تھے، اور اس کو ابن اللہ مانتے تھے، اس دیوتا کو۔ اسی کی پرستش یہ بنی اسرائیل وہاں کرتے تھے، ان کی دیکھا دیکھی، اور جو کچھ وہ اسے مانتے تھے یہی کچھ اسے یہ مانتے تھے، یہ اس عزیر کو مانتے تھے ابن اللہ۔
اب انہوں نے خود اعتراف کیا ہے. اب آگے کیا بات ہے اس قرآن کی؟ ان کے ہاں اب جو انسائکلوپیڈیا ببلیٹا وغیرہ کا آ رہا ہے اس کے اندر یہ چیز کہ وہ یہ تھا غیر جسے کہا گیا ہے. ان کے ہاں غلطی ہو گئی، انہوں نے آسوری کو عبرانی میں اسیری اور اس کو اسیر لکھ دیا. یہ تحقیق ان کی ہے اب تو یہ غلطی ہو گئی ان سے، اور ترجمہ پھر آگے چلے تو قیدی کر دیا. بات بنتی کچھ نہیں تھی، انہوں نے کہا کہ یہ یہاں یوں غلطی ہو گئی، یہ ازیر ہے اور یہ ہے جس کو وہ مانتے تھے. اب ہمارے ہاں والے میں نے کہا ہے نا کہ تحقیق نہیں کری، ابھی پتہ نہیں ہے. آپ کے ہاں یہ عزیر حضرت عزیر علیہ السلام بنے ہوئے ہیں اور یہ تو آپ کو معلوم ہے نا نام رکھتے ہیں عزیر ہمارے یہاں. کچھ پتا نہیں کہ ہم کر کیا رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ عیسائی حضرت مسیح کو مانتے تھے ابن اللہ، اور مسیح بھی ہمارے انبیاء کرام میں تھے، اور یہودی عزیر کو مانتے ابن اللہ، یہ بھی نبی تھے صاحب. ٹھیک ہے جی، زمرہ انبیاء میں کچھ شامل کر دیں، علیہ السلام نام لگا دیں، اللہ نہ رکھا جاتا ہے عزیر ہمارے. ایک تو دشواری یہ ہوگی نا کہ باپ کا نام زبیر ہے، بیٹا پیدا ہوا تو بات شاعری تو ان کے روگ ریسے میں رکھی ہوئی ہے. کیا کریں زبیر کا ہم کافی کیا ہوں گا عزیر. ٹھیک ہے جی. بہرحال میں کہہ یہ رہا تھا کہ یہ بڑی اہم چیز ہے کہ یہ گسالہ یہ کیا تھا، یہ عزیر کیا ہے جس کو ابن اللہ مانتے تھے. اب انہوں نے تسلیم کیا ہے اس چیز کو کہ واقعی یہی عورس تھا. عورس کہتے تھے وہاں، یہ وہی اثری ہے، یہ وہی اثرس ہے، اور اس کو ابن اللہ مانا جاتا تھا. قرآن 1400 سال پہلے یہودیوں کی موجودگی میں کہتا ہے، وہ انکار کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ نہیں. تحقیق کرو، تمہیں اپنے متعلق کچھ پھر پتہ چلے. کیا بات ہے قرآن کی. ان کے ہاں کی جو غلط چیزیں ہیں اس کی تصدیق کر رہا ہے. ہاں یہ سب دیکھ رہے ہیں میری تو ہماری آنکھ سے دیکھو. قرآن کہتا ہے یہودیوں سے ہماری آنکھ سے دیکھو جو تم کو بتلائے، ادا تمہاری جو تم بھی کہو کہ ہاں کچھ ہے. ان کے ہاں کے عزیر کے متعلق تحقیقات قرآن دیتا ہے، اور خود ان کے ہاں کے اب محققین جو ہیں وہ قرآن کی تصدیق کرتے ہیں، ان کی تردید کر رہے ہیں. باہر یہ تھا اور اس کی پرستش ہو گئی. اب بات چلی یہاں سے. حضرت موسیٰ علیہ السلام، ایک انقلابی کے سامنے 100 پروگرام ہوتے ہیں، اس کے لیے تخلیہ بھی کہیں اس کو چاہیے، علیحدگی بھی کہیں چاہیے. بہرحال قرآن یہ نہیں بتاتا کہ کام کے لیے وہ کہیں آئے، ان کو الگ چھوڑ کے آئے. بات یہاں سے شروع کرتا ہے. ادھر گئے تو خدا نے ان سے کہا وہ ماں آ جانا کا انکام کا یا موسیٰ. کیا انداز ہے. اور تینوں کیڑی ہے چھیتی پی ہوئی ہے جسے انہوں نے اسی طرح چھڑ کے توڑا ہے. چھیتی پی ہوئی ہے. وہ کیا بات تھی جس کے لیے تم نے یہ کیا، اتنی جلدی مچا کے چھوڑ کے ویسے چلایا. نیم پوخت ہے وہ قوم ہے. کالا ہوں اولائے علی اثری واجل تو انہیں قدم دے دیتا. کہا کوئی بات نہیں گھبرانے کی، وہ میرے نقشے قدم پہ چل رہے ہیں، میری تعلیم پہ، میری تربیت پہ اثری میرے نقشے قدم پہ چل رہے ہیں. اور میں تو آگے تھا. اتنی سی بات کہی ہے کہ تیرے احکام جو ہیں اس سے ہم آہنگی کے لیے کوئی چیزیں سوچنے کی، فکر کی، کوئی پروگرام بنانے کی، یہ اس قسم کی چیزیں ہیں. اس لیے آ گیا تھا. کہا کہ ہاں تم تو یہ سمجھ کے آ گئے تھے، بتا دیا پیچھے تمہارے کیا ہوا کیا نہیں کیا ہوا. کالا فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِن بَعْدِكَ وَأَضَلُّوا عَنِ السَّامِرِيِّ. تیرے بعد آتے ہی وہ تیری قوم فتنے میں پھنس گئی اور سامری نے ان کو گمراہ کر دیا، تباہ کر دیا. میں پہلے بتا چکا ہوں کہ یہ سامری کیا ہے. یہودیوں کے ہاں تو اگر اس سے وہ قبیلہ یا سمریہ سے کہہ لیے تو وہ قبیلے سے متعلق تھا، وہاں کہا جاتا. عربوں کے ہاں انہوں نے ایک اور چیز وہاں سے نکالی. ان کے ہاں یہ الگ مادہ ہے سینرے کا، اور یہ ہوتا ہے داستان گو وائز، جو راتوں کو پھر کہانیاں
جیسے نانی اماں سناتی ہے نا بچوں کو سلانے کے لیے، قوموں کو سلانے کے لیے جو داستانیں سناتا ہے اس کو یہ سامری کہا جاتا ہے۔ ہر واعظ سامری ہوتا ہے، قصے سناتا ہے، داستانیں سناتا ہے۔ وہ جو بڑھا بھی دیتے ہیں کچھ زیب داستان کے لیے، وہ سامریت ہوتی ہے۔ سامری ساتھ آ گیا، بس ان سامریوں کی گمراہ کردہ کام ہوتی ہے۔ بڑے دلکش قصے ہوتے ہیں یہ۔ وہ قصے کرتے کیا ہیں؟ انسانی ذہن کو بچپن کی سطح پہ رکھتے ہیں۔ کالی پریت، لال دیو، سبز پریت کو کاف، جو بچوں کی امیجینیشن پہ دیکھیے کہاں جاتی ہے۔ اس قسم کی تصورات ذہنوں کے اندر وہ راسخ کر دیتے ہیں یہ سارے۔ ان کے ہاں بھی یہ جنات اور دیووں کے اور پریوں کے قصے کم نہیں ہوتے سر۔ وہ تھوڑا سا اس میں تقدس پیدا کرنے کے لیے حضرت سلیمان علیہ السلام کا نام ساتھ رکھ دیتے ہیں، سیدھی سی بات۔ اپنے تعویذوں کو نقوش سلیمانی تو آپ نے دیکھا ہوگا، نام رکھا ہوا ہوتا ہے انہوں نے نقش سلیمانی۔ وار سامری فرجع موسیٰ الی قومہ غضبان آسفا، آئے موسیٰ علیہ السلام، نظر آ رہا ہے اتنے بڑے انقلابی کو ایسا غضبان ہونا چاہیے صاحب، جان مار دی اس قوم کے پیچھے صاحب۔ یہ چھوٹا انقلاب ہے، فرعون جیسی قوم کے دستے تظلم سے بچا کے ایک معصوم قوم کو باحفاظت لے کے چلے آنا تھا۔ تربیت اتنی کہ قرآن نے کہا ہے کہ وہاں مصر کے دوران میں ہی شروع کر دیا تھا۔ مرکز اپنی ملت کا کوئی نہیں تھا، ابھی الگ بنانے نہیں دیتے تھے، وہ بنانے کیسے دیں گے وہاں؟ تو وہاں انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، اپنے اپنے گھر کو قبلہ بنا لو۔ یوں تربیت شروع کی، ساتھ لے کے نکل آئے۔ یہاں 2 پیغمبر کم از کم تربیت کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور اس کے بعد سنا یہ کہ یوں ہی میرا منہ رسیدر کو ہوا اور انہوں نے اس نے لکڑے کی پرستی شروع کر دی۔ غصہ بھی، غصے کا تقاضا تو یہ تھا نا کہ اس کے بعد جو کہتے کہ جاؤ جہنم میں جاؤ، مجھے کیا ضرورت پڑی ہے تم کو جان چھپانے کی، چھپانے کی اپنی، تمہاری خاطر میں نے یہ کچھ کہا، تم اگر یہی کہتی ہے تمہاری ہے تو ٹھیک ہے جاؤ۔ نبی یہ تو نہیں کہتا، اسے غصہ بھی آتا ہے، اسفا تعصف ہوتا ہے کہ یہ کام کیا کر رہے۔ نبی کا منصب بڑا ہی ہمت شکن ہوتا ہے، غصے میں آ کے وہ ان کو چھوڑ نہیں دیتا۔ قرآن کریم نے بھی ایسے مقام پہ جب یہ دیکھا، ایک دفعہ دیکھتا ہوا تو کہا کہ اللہ کا باپ ہے نفس کا، تو اپنی جان بھلا لے گا ان کے پیچھے کہ یہ ایمان کیوں نہیں لاتے۔ قرآن کہہ رہا ہے جان بھلا لے گا، اور جب وہ آخر میں یہ چیز ہے کہ یہاں سے چھوڑ کے جانا پڑا ہے تو وہاں یہ کہا ہے حسرات کتنی حسرتوں کے ساتھ تو ان کو دیکھ رہا ہے کہ کیسے تباہ ہو رہے ہیں۔ اور عزیزان مان، یہ حسرت بھی جو ہے نبی کے دل کے اندر، وہ حسرت بھی حقیقت میں خدا کے رحم کی ہی ایک جھلک ہے، کیونکہ خود خدا نے بھی یہ کہا کہ یہ بندے جو ہیں اپنے ہی اعمال کے بدلے میں سزا پانے کے بعد جہنم میں جانے۔ تو قرآن میں یا حسرت والا لباس، قرآن خدا کہہ رہا ہے بندوں تمہارا کرتے ہیں، غصہ نہیں آ رہا، حسرت آ رہی۔ بہرحال یہ تعلق ہوتا ہے نبی کا اپنی قوم کے ساتھ، وہ یہ کچھ کرتی ہے غصہ بھی آ رہا ہے، بعد اسفا، وہ جیسے مریض کی بے احتیاطی کے اوپر ڈاکٹر کو آیا کرتا ہے، غصہ بھی آیا کرتا ہے، ڈانٹتا بھی چلا جا رہا ہے، انجیکشن بھی تیار ہوتا چلا جا رہا ہے۔ یا ماں کی مامتا یہ کچھ کیا تھا، اس ضد کے اوپر اس کو ٹھیک ہے بتا بھی رہی ہے، کبھی چھت بھی مار رہی ہے، چھتر ایسے مارتی ہے گھوم کر کے ہاں، اور یہ بھی کہے جا رہی ہے اور ساتھ اس کے ذرا ذرا گلے کو مال بھی رہی ہے کہ کھٹا کھا لیا آج تو نے ستیہ ناش گلا، یہ چیز غضبان اسفا۔ قرآن عزیزہ نے مان کس قدر متضاد نیتوں کو، رد عمل کو ایک جگہ بیان کر جاتا ہے۔ خالی تعصب ہی تعصب ہو تو وہ علاج کچھ نہیں کرتا، آیا کی بن گئی ہیں کی ہو گیا تو بیٹھ کے غصہ آئے تو چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ غضبان ایسا وقالا یا قوم علم یعدکم ربکم وعدا حسنا، کیا بات ہے وعدے میں، پہلے تو یہ بات کہو تمہارے خدا نے تم سے یہ خوشگواریوں سرفرازیوں کے وعدے نہیں کر رکھے تھے کہ یہ ملے گا یہ ملے گا،
یہ کچھ اس نے نہیں کہہ رہا تھا کہ تمہیں ایک اور معبود تراشنا پڑا اپنی ان مرادیں مانگنے کے لیے؟ یا جو خدا نے وعدے کر رکھے ہیں کہ میرے قوانین کی اطاعت کرو تو یہ کچھ تمہیں ملے گا، اس پہ ایمان نہیں ہے؟ جو تمہیں اس کی ضرورت پڑ گئی کہ اس خانقاہ پہ جاؤ، اس مزار پہ جاؤ، اس آستان پہ جاؤ، اس حضرت صاحب کے پاس جاؤ کہ مجھے یہ ملے اور مجھے ملے، خدا نے نہیں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ کرو گے تو یہ مل جائے گا؟ پہلی ہی چیز عزیزان ایمان، خدا کو چھوڑ کے جو معبود بنانے کی جو ذہنیت ہوتی ہے، اندر رد عمل ہوتا ہے، وہ یہی ہے نا کہ اس کی وجہ سے ہمیں فلاں فلاں مرادیں ملیں گی، فلاں منافع ملیں گے، فلاں کامیابی کی صورتیں پیدا ہوگی۔ کہا کہ کیا جو خدا نے کہہ رکھا تھا تم سے کہ یہ کرو گے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا، اس پہ یقین نہیں رہا، جو اور آستانے تلاش کرنے پڑ گئے تمہیں۔ عزیزان ایمان سنتے چلے جائیے، یہ نہیں تو گل سن، نوئے نہیں تو کان کا گل کے بنی اسرائیل کی سنا رہا ہے، کیا تو ہم سے رہا ہے؟ کہہ رہا ہے کہ کیا خدا کے ان وعدوں پہ یقین نہیں رہا جو اور آستانے تلاش کر رہے ہیں ان چیزیں کے حاصل کرنے کے لیے؟ افطال علیکم العہد، وہ کیا بڑی لمبی مدت کوئی گزر گئی تھی کہ سب بہت سیدھے کر کر کے دیکھ لیے، ٹکرے مار مار کے کچھ نہیں بنتا خدا پہ ایمان پہ، اس لیے ایک اور خدا کی تلاش، بہت لمبا عرصہ گزر گیا، مایوس ہو گئے تھے تو ام اردتم ان یحل علیکم غضب من ربکم فاخلفتم موعدی، یا یہ ہے کہ پھر تم نے یہ ٹھان ہی لی ہے کہ خدا کا غضب آتے ہی رہے صاحب، کیا یہی تم نے ٹھان لی ہے اپنے اپنی چیز پھر یہی کہ اور تو کوئی چیز دلیل تو مجھے نظر نہیں آتی، تم نے یہ کیا بجور اس کی، کیا میں یہی کہوں کہ تم نے ٹھان لی ہے کہ وہ تباہ کیوں نہیں کرتا، ہم تباہ ہو کے رہنے کی ٹھان لی ہے، جو تم نے جو میں نے تم سے کہا تھا اس کے خلاف کہا، قالو یہ ہے نا فاخلفتم موعدی، جو میں تم سے کہہ کے کیا تھا اس کے خلاف تم نے یہ کہا، قال ما اخلفنا موعدک بملکنا۔ سنیے عزیزان ایمان، یہ مذہبی پیشوائیت یہ کیا کرتی ہے؟ اس قسم کی داستانیں سناتی ہے، اس قسم کے واعظ کہتی ہے کہ سوچنے کی سمجھنے کی صلاحیت سلب کر دیتی ہے اپنے متبعین، ہپنوٹائز کر کے رکھ دیتی ہے۔ بڑی عجیب چیز عزیزان ایمان، کہاں کوئی کون سی چیز عجیب نہیں ہوتی، یہ سوچنے سمجھنے کی قوت یا صلاحیت کو سلب کر لیتے ہیں۔ یہ جتنی بھی ان کے ہاں یہ ماسز ان کے پیچھے لگے ہوئے ہوتے ہیں نا، پوری کی پوری یہ تقریباً ان میں سے کوئی بھی سمجھ سوچ کے نہیں ان چیزوں کے پیچھے لگا ہوا ہوتا، بس ٹھیک ہے عقیدت ہے ان کے ہاں کی، لگے ہوئے ہیں، باتیں ہیں بڑی پرسکون، چلے ہوئے ہیں سب، اور پھر اس کے بعد تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ ماسز تو ہپنوٹائز کر کے کیا کیا کام نہیں کرا دیتے، ان سے جانے دے دیتے ہیں ان کے کہنے کی، مال و دولت کو کوئی شے نہیں ہوتی، یہ کچھ کر لیتے ہیں۔ یہ سنیے قرآن کیا کہتا ہے، جواب ہے اس قوم کا کہ تم نے موسیٰ ہم سے کہا ہے کہ فاخلفتم، ہم نے خلاف ورزی کی، ہم نے خلاف ورزی اپنے اختیار و ارادے سے نہیں کی، پتہ نہیں اس نے کیا کر دیا ہمیں جو ہم نے کیا، یہ کرتے ہیں سامنے، ہم نے اپنے اختیار و ارادے سے نہیں، تو بھئی کیا کر دیا اس نے؟ سنیے کیا کیا کرتے ہیں۔ یہ سارا واز اس پہ ہوتا ہے کہ یہ دنیا ناپائیدار ہے، ایسا ہے، مال و دولت جو ہے یہ آنی جانی چیز ہے، یہ تو ناش ہے جس کے گرد یہ کتے منڈلا رہے ہیں، تمہارا گھر تو اگلی دنیا کا گھر ہے، یہاں کا یہ جتنا مال و دولت ہے، یہ سارا واز ہوتا ہے اسے خدا کے راستے میں دے دو، یہ کچھ کر کے جسے لیے پسند آندے ہیں کہ نہیں نا اس کا مجھے ترجمہ نہیں آتا، تیار ہو جاتے ہیں دودھ دینے کے لیے، تو آخر میں یہ ہوتا ہے کہ آپ دیکھیے نا کہ یہاں ہم نے ایک مسجد بنانی ہے، یہاں دارالعلوم کھولنا ہے، یہاں مکتب کھولا جائے گا، اس کے لیے یہ ضرورت ہے خدا کی راہ کے اندر کہ یہ جو جتنی تنقید ہو رہی تھی نا مال و دولت کی، وہ اس لیے ہو رہی تھی کہ تمہاری نگاہوں میں وہ قابل نفرت ہو، اور وہ سارے کا سارا اتار کے یہاں مجھے دے جاؤ۔ سامری کہا ہم سے کیا اس نے؟ کہا وَلَٰكِنَّا حُمِّلْنَا أَوْزَارًا مِّن زِینَةِ الْقَوْمِ فَقَذَفْنَاهَا فَكَذَٰلِكَ أَلْقَى السَّامِرِيُّ
ہم وہاں سے مصر سے آتے وقت کچھ تھوڑا بہت زیور اپنے ساتھ لے آئے تھے. اس نے ہمیں بہت کہہ کے یہ کچھ کرایا کہ مفت زیور یہ کیا کرو گے؟ تمہارے لیے یہ وبال گوشت، تمہارے لیے یہ وہ اوزان دوش بنا ہوا ہے، کیوں اٹھائے اس کو پھرتے ہو؟ کیا کام دے گا تمہیں یہ زیور؟ جہنم میں دبایا جائے گا، مارے جاؤ گے اس سے، کیا کرنا ہے تم نے؟ کہا یہ کچھ کیا. اور اس نے کہا کہ پھر مجھے کہا اتارو اور دو مجھے، میں تمہارے لیے تمہارا ایک معبود بنا دوں گا. اور ہم نے اتار کے دیں گے. یہ جتنے معبود بنے ہوئے ہیں نا، یہ معبود بنانے والے ایک پیسہ بھی اپنی جیب سے خرچ نہیں کرتے. یہ سارے ہی اس قوم کے زیور ہوتے ہیں جو بیچ بیچ کے وہاں چاندی اور سونے کے دروازے کھڑے ہو جاتے ہیں. عجیب چیزیں قرآن کہتا چلا جا رہا ہے. یہ ان کی کمائی کا ذریعہ تو بنتے ہیں، ان میں ایک پیسہ بھی نہیں خرچ کیا ہوتا ہے. انہیں یہ جنت لے لے کے دیتے ہیں اس کے عوض میں. یہ ہے جہاں بھی یہ بچڑا بنتا ہے وہ ہمیشہ قوم کے زیور سے بنتا ہے. یہ اس کے متولی ہو جاتے ہیں، پھر خود کبھی نہیں اس کے اندر ایک پیسہ دیتے. مجھے بھی یاد آیا، مولانا عرب کہلاتے تھے، بڑے قرآنی آدمی تھے اور بڑے دبنگ قسم کے آدمی، مردان میں وہ رہتے تھے. مجھے میں ملا ہوں ان سے، عجیب قسم کا سب کا. وہ کفر کا فتویٰ یہاں تو بہرحال متشابہات تک رہتا ہے، بٹھانوں کے یہاں تو محکمات تک پہنچ جاتا ہے نا. کفر کا فتویٰ ان کے یہاں لگایا ان لوگوں نے، اور مولوی صاحب نے آواز میں کہہ دیا کہ جو شخص اس کو جا کے قتل کر آئے گا جنت مل جائے گی اس کے ساتھ. اور وہ ایک بغیر روڑا آیا اور چلا آیا، صبح اٹھ کے دستک دی، نیچے اترے. کیسے آئے ہوتا نہیں کریں تھوڑا دے کے آیا تو میں قتل کرنے کے لیے آیا ہوں. کہنے لگے کیوں مجھے کیوں قتل کر دیا؟ کہنے لگا معلوم نے کل کہا تھا بعد میں کہ جو اس کو مولوی عرب کو قتل کر آئے گا اس کو جنت مل جائے گی. تمہیں یقین ہے نا؟ کہنے لگا جی بالکل مل جائے گی. انہوں نے کہا کہ بھائی ذرا ایک بات مولوی صاحب سے پوچھا ہو، اور وہ یہ ان سے کہنا کہ آپ کو جنت کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں جو آپ نے نسخہ بتایا جنت کا بڑا آسان سا، تو اس جنت کی آپ کو نہیں ضرورت ہے، آپ وہاں نہیں جانا چاہتے. کہا اگر وہ کہے کہ ہم نہیں وہاں جانا چاہتے تو وہ خود کافر ہے جو جہنم میں جانا چاہتا ہے اپنے طور پہ. اور اگر وہ جانا چاہتا ہے تو اسے کہو کہ جناب آپ خود جا کے مولوی عرب کو کیوں بگاڑ رہے تھے کہ جنت میں سیدھے چلے جاؤ، ہمیں کیوں نسخہ یہ بتا رہے؟ وہ گیا دوبارہ نہیں لوٹا، نہ ہو نہ مولوی صاحب. یہ انہیں جنت لینے کے راستے بتاتے ہیں. سارا زور کرنے کے دے لیا اور یہ بنا دیا ہمارے لیے. فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ فَقَالُوا هَذَا إِلَٰهُكُمْ وَإِلَٰهُ مُوسَىٰ. بنا دیا ایک نہایت اچھا سا وجہ. کہا یہ ہے تمہارا الہ، تمہارا بھی موسیٰ کا الہ بھی یہی ہے اصل میں، وہ تمہیں بتاتا نہیں ہے. ہاں چھپا کے رکھ رہا ہے، میں نے بتا دیا کہ یہ ہے. وَنَسِيَ. کہنے لگے کہ وہ یہ بھول گیا کہ جب موسیٰ آئے گا تو وہ کیا کرے گا، انہیں کھلا چھڑ نہیں پڑے. اتنی بات بھول گیا. سا درمیان میں قرآن اپنی ایک بات لاتا ہے، عزیزان ایمان بڑے غور سے. باطل کے الہ اور الہ حقیقی جو ہے، کہا اس کے ہاں تم جا کے اس اپنے دیوتا کے ہاں اپنی ساری مرادیں مانگتے ہو، اپنی ساری باتیں کرتے ہو. عجیب چیز، ایک ایک ٹکڑے میں عجیب چیز ہمارے لیے آتی جاتی ہے. یہ بت کے سامنے بیٹھے ہوئے اپنی ساری باتیں کرتے چلے جائیں گے، وہ سامنے سے کچھ نہیں کرتا، بولتا ہی نہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ انسان پسند ہی اس قسم کے خدا کو کرتا ہے کہ اس کے جو جی میں ہے اس کو کہتا چلا جائے، وہ ٹوکے نہ راستے میں کہ تم یہ کیا کرتے ہو، تم یہ کیوں نہیں کرتے. بت ٹوکتا نہیں ہے نا، اس لیے اسے بہت پسند کرتے ہیں. جو جیوے ہیں اس سے جا کے کہتے چلے جائیے، اس نے آگے سے کہنا. بت بنا بیٹھا جسے ہم کہتے ہیں، وہ آگے سے نہیں کچھ کہتا، سامنے سے کچھ نہیں کہتا. تم وقت تو اپنی کرتوت تو دیکھو، یہ کچھ مانگتے ہو، ڈیزرو بھی کرتے ہو اس کے لیے، وہ نہیں کہتا. اس لیے مطمئن ہو کے آ جاتے ہیں کہ ہم نے سب کچھ کہہ دیا اور یہ ہو جائے گا. جواب نہیں، ریسپانس نہیں آتی. یہ ہے نفسیات کا عزیزان ایمان. اگر آپ طالب علم ہیں تو بڑی غور کی چیز ہے.
نفسیات کا مسئلہ یہ ہے کہ زندگی کی نشانی ریسپانس ہوتی ہے، وہ جواب دے کچھ، یہ نہیں کہ تم کہتے چلے جاؤ کیا پتا ہے کہ وہ سنتا ہے یا نہیں سنتا۔ قبرستانوں میں بھی تم جا کے کہتے ہو، قبروں پہ بھی جا کے کہتے ہو، بتوں کو بھی یہ تمہارے ذہنی چیز ہے نا، ایک یہ چیز کہ ادھر سے بھی ریسپانس ہوتی ہے اس کی، یہ ہو تو پھر پتہ چلے کہ وہ واقعی سنتا ہے اور واقعی اس میں زندگی ہے، ریسپانس۔ کہا یہ کہ افلا یرون اللہ یرجع الیہم قولا، کیا انہوں نے اتنی سی بات پہ بھی غور نہ کیا کہ یہ تو اپنی سب کچھ وہاں جا کے اس کے سامنے کہتے تھے اور وہ جواب میں کچھ نہیں کہتا تھا۔ جو جواب میں کچھ نہ کہے وہ تو مردہ ہوتا ہے، زندہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک ہی دلیل ہے عزیزان نے مانا، جتنے باتوں کے خدا بنائے ہوئے ہوتے ہیں یہی دلیل، اللہ یرجع الیہم قولا، خدا حقیقی ہے جس نے یہ کہا ہے کہ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بھی کوئی بلانے والا بلاتا ہے جواب دیتا ہوں اس کو۔ آہا، ریسپانس ہے، دلیل حیات، اجیب دعوت الداعی۔ اور یہاں پھر ایک غلط فہمی کا ازالہ کر دوں، جو کہا جائے گا کہ صاحب یہ تو قرآن کا دعویٰ ہی دعویٰ ہے، ہم تو پکار کے تھک کے مر گئے، شاید سنی ایک نہیں اس نے ہماری، ہمیں تو کبھی نہیں اس نے جواب دیا۔ بڑے ہی مایوس کن حالات میں مصیبت زدہ کی کیفیت سے پکار کے فریادیں تک اس نے کی، اور اس کی تو ہمیں جواب تو اس کی طرف سے ہمیں کبھی ملا نہیں۔ اور بات ٹھیک ہے، کبھی اس کی آواز تو ہمارے کانوں میں نہیں آئی، لیکن جواب کا طریقہ یہی تو نہیں ہوتا ہے۔ آپ کو خطوں کے ذریعے بھی تو جواب ملا کرتا ہے، کلام ہی ہے نا جس کو جواب آپ کہتے ہیں، اور جب وہ اسے کہے کلام جواب نہیں ملے گا، آپ یہ خط کے ذریعے جواب مل رہا ہے۔ تجاز اس کا یہ ہے، اس کا کہ جس بات کے لیے بھی آپ اس کو پکاریں گے اس کے اندر سے آپ کو جواب ملتا ہے، بولتا ہے خدا اس کے لیے۔ کلام اللہ نے کہا، اس میں صاحب سیدھی سی بات ہے، جواب کلام ہی کو کہتے ہیں نا۔ اس نے یہ کہا تھا کہ وہ بت جو ہے وہ تو بات نہیں کرتا، بات ہی کرنے کے لیے کہتے ہیں نا آپ کو، تو بات کے لیے کیا ضروری ہے کہ ساتھ آپ بلائے تو آپ کی طرح سے ہی آواز آپ کے کان میں آئے۔ جب میں نے ابھی عرض کیا ہے کہ خط کے ذریعے بھی تو آپ کا جواب مل جاتا ہے آپ کی بات کا، اور کلام کو کسی نے محفوظ کر دیا ہو، ریکارڈ کر دیا ہو، آج کی اصطلاح میں کہہ رہا ہوں، ٹیپ ریکارڈر میں بھر دیا ہو، اس دور کی صورت یہ تھی کہ کتاب کی شکل میں دے دیا ہو، خط کی شکل میں دے دیا ہو، محفوظ کر کے دے دیا ہو۔ اجازت اب آگے یہی ہے، اعتراض کرتے ہو، یہ اعتراض کرو کہ فلاں بات کے متعلق میں نے پوچھا تھا، اس کا جواب مجھے نہیں ملا، ہم بتائیں گے کہ اس نے دیا ہوا ہے جواب۔ یہ کلام اللہ ہے جو جواب دیتی ہے، وہ نہیں بات کہ اجیب دعوت الداعی اذا دعان۔ اور اسی لیے اس نے شرط یہ لگائی ہے فل یستجیبوا لی، پہلے جو کچھ میں تم سے کہتا ہوں تم اس کا تو جواب پہلے دو، پھر مانگو مجھ سے جواب۔ یہی بات ہے کہ میں نے تمہیں ایک خط لکھا تھا، اس کا جواب میرا دیجیے نا، اس کی روشنی میں میں پھر تمہیں جواب دوں گا جو تم آج مانگتے ہو۔ میرے خط کا ذرا جواب بھیجو نا پہلے۔ پہلے ذرا جو میں نے تم سے پوچھا ہے ذرا اس کا بھی تو جواب دو۔ وہ تو گرل کر گئے تم، اپنی بات جو ہے اس کے اوپر زور دے رہے ہیں تو سب جواب نہیں دے رہا، جواب دیتا ہوں میں۔ پہلے جب جی پہلے میری بات کا جواب دو، پھر دیکھو جواب ملتا ہے یا نہیں ملتا ہے۔ عزیزان نے ہر دعا کا، ہر پکار کا، دعا کے معنی یہ نہ کر دیجیے، ہر پکار کا جو کچھ سوال کرتے ہو، جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھو۔ قرآن کے مکمل ہونے کے تو معنی یہ ہیں کہ جواب ملتا ہے۔ کہا یہ کہ انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ یہ باتیں تو اس سے کرتے ہیں، اس کی طرف سے جواب بھی ملتا ہے۔ ہم نے اسی لیے خدا کو معاذ اللہ کو جھوٹا خدا بنا رکھا ہے کہ ڈرتے ہیں کہ اس کی طرف سے جو جواب ملا اور کبھی ڈانٹ، وہ جو فل یستجیبوا لی وہ کہتا ہے
اس نے جو پوچھ لیا کہ میں نے جو تم سے یہ کہا تھا تم نے یہ کیا تھا، ڈاکٹر کے پاس جا کے جو کہتے ہو کہ صاحب وہ تو بخار اترا نہیں ہے، وہ پوچھتا یہ ہے کہ وہ دوائی بھی اس کے مطابق کھائی تھی جیسے میں نے تمہیں کہا تھا۔ اب اس میں جو تم چپ کر رہے ہو تو وہ کہے گا نا کہ پہلے یہ اس کا تو جواب دو، پھر میں اس کا بھی جواب دے دوں گا کہ بخار کیوں نہیں اترا تمہارا، پہلے اس کا جواب دو، دوائی کھائی تھی اس کے مطابق۔ ہم اس خدا سے بات نہیں کرنا چاہتے جو پہلے پلٹ کے پوچھے کہ تم نے دوائی اس طرح کھائی تھی جیسے میں نے کہا تھا۔ نہیں چاہتے ایسا خدا کہ اس کا جواب ہے نہیں ہمارے پاس۔ ہم چاہتے یہ ہے کہ ہم جو بھی آئے کرتے جائے وہ پوچھے نہیں، ہم جو مانگتے جائیں وہ دیتا چلا جائے۔ جی ایسا خدا چاہتے ہیں۔ اور انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ولا یملک لہم ضرا ولا نفع، کہ وہ کسی قسم کا اختیار ہی نہیں رکھتا تھا، مادو بن کے مٹی کا مادو بن کے بیٹھا ہوا ہے، وہ اتنا بھی نہیں دیکھ رہا کہ وہ تو اپنی مکھی بھی نہیں اڑا سکتا۔ عزیزان من، پھر کبھی کبھی بات درمیان میں آ جاتی ہے، ذاتی بات نہ کہیے، قرآن ہی کی تفسیر میں ہے۔ میں کبھی کبھی ذکر کیا کرتا ہوں اپنی ایک بچی کا، وہ بچپن سے بڑی ذہین تھی، وہ میری سلمہ بیٹی، تو کبھی کبھی اس کی تقریروں کے میں ٹکڑے بھی دیا کرتا ہوں آپ کو۔ بہرحال گھر کے تعلیم کا ماحول کا یہ سب سمجھیے، کراچی میں نرسری یا پریپریٹری جس کو کہتے ہیں اس کلاس میں میرا خیال ہے 4-5 سال کی جو بچی ہوتی ہے، اتنی ہی چھوٹی بچیوں کو وہاں جیسے وہاں یہ عیسائیوں کے وہ اس زمانے میں اسکول ہوتے تھے، آئے تھے ہم نئے نہیں وہاں ابھی تقسیم کے بعد، تو وہ کیتھولک کا اسکول تھا، وہاں جا کے داخل کرا دی بچی تھی۔ 3-4 دن کے بعد اس کی جو وہ تھی ہیڈ مسٹریس، اس نے مجھے بلا بھیجا اور کہا کہ اپنی بچی کو کسی اور اسکول میں داخل کرا دیجیے اور خاموشی سے بھیجائیے، یہاں بات بڑھ میں نہ پائے یا اللہ۔ تو 4-5 برس کی اتنی سی بچی کی اور اس نے قیامت برپا کر دی کہ یہاں رکھیے ہی نہ اس کو۔ میں نے کہا کیا ہوا کیا؟ اس اسکول کے صحن میں اب بھی آپ دیکھیں گے، وہاں جائیے، یسوع مسیح کا مجسمہ سنگ مرمر کا بڑا خوبصورت اس کے صحن میں، وہاں صبح کے وقت وہ پریئر کراتے، باپ جو آسمان پہ ہے تیری مرضی پوری ہو، تو خداوند خدا ہے، یسوع مسیح ہے، یہ سارا کچھ جو وہاں کراتے تھے وہ بچوں سے بھی کرا رہے۔ یہ بچی بھی اس طرح سن رہی تھی، دیکھ رہی تھی اس کی طرف۔ جب یہ ختم ہو گیا تو یہ اس سے پوچھتی ہے پریئر کرانے والی کی زندگی کے یہ آنٹی یہ خدا ہے نا آپ کا؟ اس نے کہا ہاں یسوع مسیح خدا ہے۔ کہنے لگی آپ دیکھتے ہیں اس کے سر کے اوپر کوا بیٹھا ہوا ہے، بیٹ کر رہا ہے، وہ کوے کو بھی نہیں اڑا سکتا، تو خدا کیسا ہے یہ؟ اور بیٹ بھی نہیں دے سکتا اپنی۔ اور اس نے مناسب یہی سمجھا کہ اس بچی کو لے جائیے اسکول سے، لا یملک لہم ضرا ولا نفع۔ انہوں نے اتنا بھی نہیں سوچا کہ یہ بت کھڑا ہوا سارا دن جون کی تپش میں تپ جاتا ہے، 3 ہو جاتی ہے اس کی، یہ ہاتھ جو نیچے ہے اٹھا کے کیوں نہیں رکھتا۔ تو آپ کو یاد ہے میں نے حضرت صاحب کا واقعہ سنایا، بہت بڑے حضرت صاحب سے ان کے ملنے کے لیے ہمارا ایک دوست ہوتا تھا، بڑا مزے کا، تنقید بڑی سستہ ہوتی تھی، ان کو لے گئے ایک دوست کے جائیے صاحب حضرت صاحب کو ملائیے جائے۔ حضرت صاحب جو تھے وہ تو اسی طرح سے زندہ جیتے جاگتے بت بن کے بیٹھتے ہیں، مرد سخن نہ گفتہ باشد ہے، وہ ہنر نقطہ باشد۔ سب سے بڑا راز یہ ہے صاحب، بہت بڑا حضرت جی بننے تھا کہ بولیے نہیں، اشارہ کیجیے، آپ مانے سمجھ جائیں گے، کوئی کچھ سمجھے وہ کوئی سمجھے، کوئی تو سچا نکلے گا ہی نہ بیٹھے پیشن بند دو، لب بند دو، نہ گوشت بند نہیں، بڑا کاریگر ہوتا ہے۔ وہ گئے وہاں سے اور سنا ہے، انہوں نے آگے پوچھا کہ کیوں ہوتا ہے، شاہ جی ان کو کہتے تھے کہ وہ دیکھا وہ صاحب کہنے لگے سبحان اللہ، بڑی نورانی شکل تھی، بہت اچھی بات تھی کہ ہاں اللہ کی بڑی برکتیں، کہنے لگے ہاں ہیں تو صحیح، لیکن مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ ظلم کیا کیا، گلے جیسا بھی رتبہ ان کا نہیں ہو، کیا کہہ دیا؟ کہنے لگا کہ یہ گھر سامنے بیٹھا ہے کھڑا، آپ اس سے کہیں مکھی بیٹھتی ہے تو اس کو اللہ نے دم دی ہے، وہ چو کاٹتا ہے تو ادھر سے مکھی اڑ جاتی ہے، ادھر بیٹھتی ہے، چو کاٹتا ہے تو ادھر سے ہے۔ تو میں نے دیکھا کہ حضرت صاحب بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے پیچھے ایک آدمی کھڑا تھا، ایک دم لیے ہوئے چوری کہتے ہیں،
تو انہوں نے مکھیاں چلتا سی پیا ہوتے میں تو اللہ تعالیٰ نے آپ دے دی تھی چوری راضی کو بندہ آ گیا مکھیاں چلتا سی پیا تو حضرت صاحب جی اپنی مکھی آپ نہیں اڑا سکتے انہوں نے روکیا نا تھی میں نے کی پوچھ دیتا ہے کیا بات تھی انہوں نے دیکھا کہ وہ صرف گرنتھ صاحب کے اوپر یہ کچھ کرتے ہیں تو ٹھیک ہے گرنتھ صاحب سے اپنی مکھی نہیں اڑا سکتا انہوں نے حضرت صاحب سے تو چوری والا مقرر کر دیا ہوتا ہے نا ولا یملک لهم ضرا ولا نفعا مضرت اور نفع تو خدا کے قانون کے مطابق ہوتا ہے صاحب یہ کیا کرے اور حالانکہ قرآن یہ بتا رہا ہے اب دیکھیے عزیزان من قرآن کا اعجاز نبی ہے بقول ان کے بنی اسرائیل کے حضرت ہارون ان کی تورات میں یہ جو قصہ لکھا ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ حضرت ہارون نے یہ بچڑا بنا کے پرستش کرائی تھی تورات میں یہ لکھا ہے قرآن کریم آ رہا ہے تو بات تو ان کے نبی کی ہے نا بظاہر لیکن میں یہ واویل میں ان کا نبی کہتا ہوں نبی تو ان کا نہیں ہوتا وہ تو ہمارا بھی نبی ہے وہ تو خدا کا نبی ہے نا اور ہم ان کی نبوت پہ ایمان لاتے ہیں اسی طرح جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت اسی طرح جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پہ ایمان لاتے ہیں نام فرے کو عہد لیکن وہ اپنے نبیوں کے متعلق اپنی کتابوں میں جو کچھ لکھتے ہیں قرآن ان کی تصحیح کرتا ہے تردید کرتا ہے انہوں نے یہ لکھا کہ ہارون نے حضرت ہارون نے یہ سارا کچھ بنا کے دیا تھا قرآن کہتا ہے ان کے لیے وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي ہارون کہتا ہی رہا ان سے کہ یہ تو ایک بت بنایا ہوا ہے یہ خدا نہیں ہو سکتا خدا تو خدائے ہارون ہے یہ فتنہ ہے یہ سازش ہے اس میں نہ پڑو جو میں کہتا ہوں وہ مانو اس تعلیم کے پیچھے پیچھے چلو قالوا لن نبرح علیہ عاکفین حتی یرجع الینا موسیٰ تو انہوں نے جواب میں کہہ دیا کہ نہیں ہم اس کی پرستش سے باز نہیں آئیں گے ٹھیک ہے موسیٰ کو آنے کو فیصلہ کر لے گا وہ بات یہاں ذہن میں یہ آتی ہے کہ حضرت ہارون علیہ السلام اس کے بعد خاموش کیوں ہو گئے خاموشی نہیں ہو گئے ان کو چلنے دیا اس کے اوپر نبی ہے بڑا اہم سوال ہے یہ عزیزان من اس کا جواب وہ آتا ہے جواب سنیے اور اس کے بعد سوچیے ہم کس مقام پہ کریں قال یا ہارون حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہارون سے پوچھا ان کی ایبسنس میں عدم موجودگی میں یہ واقعہ ہوا تھا کہ آپ تو یہاں موجود تھے ماں مانا تھا اللہ تتبع ڈانٹ کر جھنجھوڑ کر تھا کہ آپ کو کیا ہو گیا یہ سب کچھ ہوتا دیکھتے رہے آپ روکا کیوں نہیں ان کو آفاس ہے تھا امری میں کہہ کے گیا تھا آپ سے یہ فتنہ ہے اس کو روکنا ہے کہ یہ کچھ نہیں کرنے دینا میں جانتا تھا اس سامری کو بھی میں جانتا تھا کون ابھی ناپختہ ذہن ہے انہوں نے تو یہ کچھ کیا آپ نے کیوں نہیں ان کو روکا قال یا ابن ام لا تاخذ بلحیۃ ولا براس دیکھیے اے میری ماں کے بیٹے جو کہا کرتے ہیں کہ صاحب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو ابن مریم ہی کہا ہے قرآن نے باپ کا نام ہی نہیں لیا یہ سامع النسل قوم کے ہاں یہ روایت ہے کہ باپ اور ماں میں سے جس کی شہرت زیادہ ہوتی تھی اولاد اپنے آپ کو بھی اس کی طرف منسوب کیا کرتی تھی اور قوم بھی اسی کی طرف منسوب کیا کرتی تھی یہ بھائی سے یہ کہہ رہا ہے بھائی بھی نہیں کہا یہ بھی نہیں کہا میرے باپ کے بیٹے وہ کہا ہے میرے امی جائے یہ تو کیوں نہیں مذہب بڑی میری امڑی کا جایا ہاں بلکہ اے ہے ساڈے اور یہ جواب نہیں عزیزہ نے ماسی کا بہت بڑا کولوں کی لنگ گیا ہاں نہ دے سستو گالیاں یہ تھے میرا کون سنے ماسی کا بہت بڑا کولوں کی لنگ گیا یہ ویر ہوتا اپنا تو نبیاں چیزوں میں جیسا ہے ہائے اس معاشرے میں یہ ویر بھی ختم کر دیتے پیڑا بھی لا رہی ہیں تو یہ ویر بھی
ہاں تو میں کیا میری اگلی جو جائے میری ماں کے بیٹے اس طرح ڈانٹو نہیں، سن لیجئے۔ آپ کہتے ہیں کہ زبردستی میں نے کیوں نہ کی، کیوں نہ روکا عزیز عالمان، سن لیجئے۔ ایک لفظ کو کہنے والا نبی ہے، سننے والا نبی ہے، دونوں نبی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے کیوں نہ کیا، وہ سن کے مطمئن ہو جاتا ہے کہ ٹھیک کیا۔ کہا کہ انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل، میں ڈرا یہ کہ تم آ کے کہو گے کہ تم نے بنی اسرائیل میں تفرقہ پیدا کر دیا، اس لیے چپ رہا میں۔ تفرقہ پیدا کر دینا قوم کے اندر، یہ اتنا بڑا جرم عظیم ہے کہ کچھ وقت کے لیے شرک کو گوارا کر لیا، یعنی اس بت پرستی والے شرک کو، تفرقہ نہیں پیدا ہونے دیا قوم کے اندر۔ یہ شرک جو تھا عزیزان من ان کا جہالت پہ مبنی تھا۔ ذرا سی بات بھی ان کو سمجھا دی جاتی، جس بات سے الگ ہٹا کے اتنی سی بات بھی کہ تم نے دیکھا نہیں کہ یہ آگے سے جواب نہیں دیتا، بات نہیں کرتا، نفع نقصان کا اپنے نفع نقصان کا بھی اختیار نہیں رکھتا، جہالت کی بنا پہ ہے یہ شرک۔ سمجھا دینے سے بات توحید پہ آ سکتے ہیں۔ قوم کے اندر اگر تفرقہ پڑ جائے تو اس سے جو فساد برپا ہوتا ہے پھر تو دین ہی ختم ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا ہے کہ دین ختم ہو جاتا ہے۔ قرآن نے تفرقے کو بھی تو شرک کہا ہے۔ سورہ روم وہ آیت جو ہمیشہ میں پڑھا کرتے ہیں 30/31 32 وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، دیکھنا مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے خدائے واحد پہ ایمان لانے کے بعد مشرک نہ ہو جانا۔ ارے مشرک ہم کیسے ہو جائیں گے، بت پوجنے لگ جائیں گے؟ کہا وہ بت پوجنے والا شرک تو کوئی ایسا تک تھا ہی نہیں۔ وہ تو موسیٰ علیہ السلام آئے تو آج دلائل انہوں نے دیے قوم، ان کے سامنے ان کے آگے آتا ہے، ان کے دیوتا کو لیا، ان کے بت کو لیا، ان کو جلایا، پیسا، راکھ کی بہا دیا پانی میں اور بتا دیا کہ کتنا بے اختیار ہے یہ، تو شرک ختم ہو گیا۔ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، مشرکین میں سے نہ ہو کیا؟ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ، ان میں سے نہ ہو جانا جنہوں نے دین میں فرقہ بندی پیدا کر دی۔ وَكَانُوا شِيَعًا، خود بھی فرقہ بن کے بیٹھے۔ پھر ٹھیک ہے صاحب، آپس میں بات چیت کر کے پتہ چل جائے گا کہ یہ غلط ہے، وہ صحیح فرقہ ہے، یہ گمراہ ہے، وہ دوسرا گمراہ نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ جب فرقے پیدا ہو جاتے ہیں تو پھر یہ نہیں بات رہا کرتی کہ پھر صداقت کی تلاش رہے، دیکھا جائے کہ کیا ہم غلطی تو نہیں ہے، سوال ہی نہیں ہے۔ کوئی فرقہ بھی اپنے آپ کو نہیں کہتا کہ میں غلطی پہ ہوں، یہ احساس ہی نہیں ہوتا۔ کلو حزب بما لدیہم فرحون، ہر فرقہ مگن ہوتا ہے کہ ہم سچائی کے اوپر ہیں، دوسرے گمراہ ہیں۔ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، آپ نے دیکھا ایک شرک یہ ہے، ایک شرک وہ صرف بت پرستی کا تھا، جس جواب کے اوپر ایک پیغمبر نے جواب دیا، دوسرا نے سنا، مطمئن ہو گیا کہ اس کا ازالہ ابھی ہو جائے گا۔ لیکن جب دین میں فرقے پیدا کر لو تو عزیزان من پھر تو 1400 سال میں بھی آپ جنہیں 3 لونیاں لا کے رکھ لو نہیں مل سکتا یہ شرک۔ جو جی میں آئے کر کے دیکھا ہے نا، ہر شخص آپ کے ہاں اس کے اختلاف تفرقہ مار دیا اس نے۔ اگر آج مسلمان جو مراکو سے لے کے انڈونیشیا تک ایک بحر متلاطم ہے موجے مار رہا، کہیں اگر یہ سارے اکٹھے ہو جائیں، ان میں اتحاد پیدا ہو جائے، دنیا کی کوئی قوم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی، ساری دنیا پہ یہ غالب آ جاتے ہیں۔ آپ ہر جگہ یہ بات سنیں گے ان کے ہاں۔ یہ سارا کچھ سننے کے بعد جب وہ کھڑے ہوں گے تو جس مسجد میں یہ نماز پڑھ رہے ہیں وہاں اگر یہ ہاتھ اونچا کر کے یوں اللہ پڑھتے تو جو ہاتھ یہاں تک نہیں کرتا نا اس کو مسجد سے نکال دیں گے۔ مراکو سے لے کے انڈونیشیا تک مسلمانوں کو متحد کرنے والا واحد جو ہے اس کے بعد جب کھڑا ہوتا ہے تو اسے بھی برداشت نہیں کرتا کہ اس کی طرح ہاتھ نہیں باندھتا، وہ نماز نہیں پڑھتا۔ پھر کے بدستور ہے کہ ویسا ہی ہوتا چلا جائے گا، ان سے مٹ نہیں سکتے۔ دین کے تفرقے میں جو
شرک پیدا ہوتا ہے وہ دلائل سے مٹتا ہی نہیں ہے، وہ شرک تو بڑی آسانی سے مٹ جاتا ہے۔ یہ مسلمان جتنے ہوئے ہندوؤں کو یہ چھوڑ کے ہندو مت وغیرہ یہاں، وہ اس بت پرستی کے خلاف دلائل کچھ دیے ہیں نا ہمارے ہاں کے بڑوں نے، اس سے وہ قائل ہو گئے، اور اس کے بعد وہ ادھر آئے برہمن بغزنوی گفت کرام چند بھی، برہمن نے غزنوی سے کہا، محمود غزنوی سے کہ ذرا ہماری کرامت بھی آپ نے دیکھی ہے؟ کہا جی کیا؟ تو کہ صنم شکستائی، تو نے بتوں کو توڑ دیا، بندہ شدی اور یاد رہا اور یاد کا بندہ بن گیا، ہماری کرامت بھی تو دیکھو ذرا، آہا بت شکن بھی یہاں سا ہے، بندہ شدی اور یاد رہا، بت پرست ہو جاتا ہے۔ یہ ہندوؤں سے مسلمان ہوئے ہوئے ہیں نا، یہ جو آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے اس کی بھی یہ کیفیت ہے، تو دو تین پوچھتے ہی ہوئی نانا ہمارے یہاں جب بھی چھینک آئی تو جائے تھے الحمدللہ، چھینک یہ جائے نندی کی، ارے وہ ٹھیک ہے وہ تو نکلتا نہیں اندر۔ بتوں ان بتوں کو چھوڑ کے ہم مسلمان ہوئے، وہ تو ایک فرقہ ایک بت کو پوچھتا تھا، ہم نے پتہ نہیں کتنے بت تراشے، بت نہیں تراشے، شرک ہے نا۔ عزیزان مان کسی سے کوئی پوچھے کہ جی آپ کون ہوتے ہیں، کہ یہ مسلمان، مطمئن ہی نہیں ہوتا جی کون مسلمان، یعنی مسلمان ہونا قابل اطمینان نہیں ہے اس کے لیے۔ روز کا تجربہ ہے میرے یہ جو قرآن کریم کو حبل اللہ ماننے والے روز آگے کہتے ہیں کہ جب کہتے ہیں کسی سے تو آگے وہ کہتا ہے کہ نہیں صاحب دسو نہیں کہنا مسلمان، کون سے مسلمان؟ بچیاں میری یہ کہتی ہیں کہ اسکول میں پوچھا جاتا ہے کہ کون، جب ان سے کہتے ہیں کہ نہیں صاحب ہم صرف مسلمان ہیں، کہتے ہیں ہو ہی لگتا، ہو ہی نہیں اب سکتا۔ آپ کو کسی فرقے سے متعلق ہونا چاہیے، آپ توحید پرست نہیں رہ سکتے، آپ کو مشرک بننا پڑے گا، بتانا پڑے گا، بتاتا ہے ہر ایک مسلمان۔ الحمدللہ جی اہل سنت والجماعت۔ اچھا جی چلیے اطمینان اسی تو سنیے جی، کہڑے سنیے جی یا میرے ابا، چلیے حنفی سنی ہمیں ہے گیا، چلو باقی جنہیں سی ہوتے الگ چلے گئے نا، مسلمان حنفی مسلمان، ٹھیک ہے جی کہڑے حنفی جی تھی سوچیے کہڑے حنفی کی دیوبندی ہو یا بریلوی ہو؟ چلو جی ہو رہا ٹھیک ہے جی بریلوی ہے جی، تو کہڑے جی بریلوی قادری ہے یا نقش بندی آ گئی؟ وہ یا میرے اللہ رست از یک بند تا افتاد در بند دیگر، وہ یہ کہتا ہے شرک کی ایک بندھن کو توڑ کے آپ یوں چلیے آگے، ایک اور بندھن توڑیے، ایک اور بندھن ہے، چلیے کہاں تک چلتے ہیں؟ قرآن کہتا ہے کہ شرک عزیزان من یہ تو ہوا کہ خدا کے ساتھ کوئی تعلق شرک ہو گیا، مشرک ہو گیا جو، تو خدا کے ساتھ تو تعلق ختم ہو گیا، سیدھی سی بات ہے۔ آپ آگے آئیے، دوسرا تعلق جو ٹھیک ہے نہیں کہتا، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ ایک تعلق ہے، یعنی یہ صحیح ہے کہ خدا نے دین بھی دیا، کتاب بھی اپنی دی، امت تو ہم امت محمدیہ ہی کہہ کے بنتے ہیں، کتاب کا اور خدا کا مدعی تو یہ ہر مذہب ہے، ٹھیک ہے یہ الگ بات ہے کہ کتاب اپنی اچھی شکل میں نہ ہو، عیسائی بھی تو مانتا ہے، خدا مانتا ہے، خدا کی کتاب کو بھی مانتا ہے، پھر وہ ہم میں سے کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ وہ امت محمدیہ کا فرد نہیں ہے، ہم میں سے وہ اس دن ہوگا جب وہ امت محمدیہ کا فرد ہوگا، رسالت محمدیہ پہ اس لیے ایمان ضروری ہے، امت نہیں بن سکتا جب بھی خدا نے کتاب دی اس پہ ہم ایمان لائے، خدا پرستی والی بات تو یوں ہوئی۔ اب آگے جو ہم چلے امت محمدیہ کے فرق، آپ نے سن لیا کہ خدا نے کہہ دیا کہ اگر تم نے دین میں فرقے پیدا کر لیے تو تم مشرک ہو گئے، ہمارے ساتھ تمہارا تعلق ختم ہو گیا جناب۔ اچھا جی امت محمدیہ ہم ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو تعلق رہا، کہا کیا کہتے ہو تم؟ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا،
جن لوگوں نے دین میں فرقے پیدا کر لیے اور خود گروہ بن گئے، اے رسول سنیے، اے رسول لستا منہم فی شیء، تیرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، یا میرے تیرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ عزیزان من، نہ خدا سے تعلق نہ اس کے رسول سے واسطہ، صرف مسلمان کا ہو تو اطمینان کوئی نہیں، جس سے خدا سے بھی تعلق رہتا ہے اس کے رسول سے بھی تعلق۔ خدا نے کہا تھا ہوا سماکم المسلم، خدا نے تمہارا نام مسلمان یا مسلم رکھا تھا۔ رسول نے کہا تھا انا اول المسلم، میں سب سے پہلا مسلمان ہوں۔ آپ کہتے ہیں مسلمان ہوں، مطمئن نہیں ہوتا۔ وہ بات کہو جس میں شرک بھی آئے اور جس میں محمد سے بھی رشتہ ٹوٹ جائے تمہارا فرقہ۔ قرآن کہتا ہے کہ مشرکین میں، رسول سے کہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دو لستا منہم فی شیء، تیرا کوئی ان کے ساتھ تعلق نہیں۔ جی ریفرنس 6/160، 6/160، پہلی آیت شرک کی جو تھی 30/31، 31، 32۔ طریقہ کیا ہے سر اس چیز کو مٹانے کا؟ کیا یہی کچھ رہے گا قیامت تک کے طریقہ؟ واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، خدا کی کتاب کے ساتھ احتکام کر دو، تمسک کر دو، پھر کے مٹ گئے۔ اور فرقہ پرستی میں یہی سب سے بڑا جرم ہے، خدا کی کتاب کے ساتھ تمسک کا کہنا۔ تمہارے سامنے یہ مجرم، سنگین تری جرم کا مجرم بیٹھا ہے، ایک ہی جرم ہے میرا، واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا۔ آپ حیران ہوں گے عزیزان من، فتوے کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ شخص ایک نیا مذہب دے کے پیدا ہوا ہے۔ وہ نیا مذہب یہ ہے، یہ کہتا ہے حسبنا کتاب اللہ، کہتا ہے خدا کی کتاب دین میں کافی ہے۔ یہ نیا مذہب دے کے نکلا ہے کیا میرے؟ کیونکہ واعتصموا بحبل اللہ کے اندر تو کوئی فرقہ نہیں ہے۔ یہ حسبنا کتاب اللہ کہنے کے بعد تو پھر یہ اتنے 30، 70، 72 جو بنا رکھے ہیں، وہ تو کوئی بات ہی نہیں رہتا۔ صرف مسلمان کہا جا سکتا ہے جس سے وہ مطمئن نہیں ہوتے، کہتے ہیں نیا مذہب ہے یہ، حسبنا کتاب اللہ کہنے کا۔ عزیزان مان، قریب 30-40 سال سے یہ پکار ہے جسے میں دہرائے چلا جا رہا ہوں کہ بابا قرآن کی نصوص صریحہ کے مطابق فرقہ جو ہے وہ شرک، حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کوئی تعلق نہیں رہتا، امت محمدیہ میں بھی آدمی نہیں رہتا۔ یہ کہتا چلا آ رہا ہے، یہ سارا کچھ سنتا چلا آ رہا ہے۔ آہستہ آہستہ اثر ہونے لگ گیا اس چیز کا کہ ان کے پاس اس کا جواب کوئی نہیں تھا۔ بات جب میں نے شروع کی تھی تو اکیلا تھا، ایسے لوگ پیدا ہو گئے جنہوں نے انہیں مسجدوں میں سوال کرنا شروع کر دیا۔ مولوی صاحب یہ بتائیے، آپ جو کہتے ہیں کہ حنفیوں کی مسجد ہے یا ہماری سنت جماعت ہے، یا ہم قرآن کریم نے یہ کہا ہوا کہ فرقہ بندی شرک، اس کا کیا جواب ہے؟ اس کا کوئی جواب نہیں۔ یہ ایک چیز چلی، مجھے اس سے خوشی ہوئی کہ بہرحال ان کو مجبور کیا گیا ہے۔ اب سوچیں گے تو صحیح نا کہ کیا جواب دیں، کوئی جواب نہیں تھا ان کے پاس۔ جواب جو آیا اس سے پہلے ایک بات سن لی کہ جب اس مقام کے اوپر وہ پہنچ جاتے ہیں، قرآن کہتا ہے کہ ایسے مقام پہ شیطان آتا ہے، وہ کچھ افسو پھونکتا ہے اور کرتا یہ ہے کہ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، وہ ان کے غلط اعمال کو مزین کر کے دکھا دیتا ہے۔ ہاں بہت صحیح، 16/16/63 بہت سے مقامات میں۔ دوسرے مقام پہ یہ ہے کہ جب وہ مزین بناتا ہے تو ان کا سوء عمل جو ہے وہ ان کو بڑا حسین بن کے دکھائی دیتا ہے، پھر سوء عمل حسین بن کے دکھائی دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، شیطان کا کام ہی ہے کہ وہ اس طرح کان میں کچھ پھونکے۔ عزیزان مان، اس مقام پہ یہ پہنچ گئے تو ہمارے ہاں کے فرقوں کے مدعی، ان کے پاس کوئی جواب نہیں بن پڑتا۔ کسی نے ان کے کان میں آ کے افسوس پھونکا تو یہ فرقے ہیں ہی نہیں،
یہ تو مکاتب فکر ہیں. اب جو پوچھا کہ صاحب قرآن نے تو فرقہ بندی کو شرک قرار دیا ہے، تو اب یہ فرقہ کا نہیں ہے، فرقہ ہے ہی نہیں. مکتب فکر ہے. مکتب فکر فلسفہ کے اندر یہ چیز آتی تھی. ابن رشد کا فلسفہ ایک ہے، ابن کندی کا فلسفہ ایک ہے. کبھی یہ نہیں ہوا تھا کہ کندی کے فلسفے کو صحیح ماننے والوں، ابن رشد کے فلسفے کو صحیح ماننے والوں نے یہ کہا ہو کہ ہماری مسجد میں نماز نہ پڑھنے چاہیے. سوال ہی نہیں پیدا. یہاں کیفیت یہ ہے کہ اونچی آواز سے آمین کہنے والا، یعنی وہ اس مسجد میں نماز نہیں پڑھ سکتا جو خفی آمین کہتے ہیں. کیفیت یہ ہے آپس میں فرقہ نہیں ہے، مکتب فکر ہے. یہ مقابل فکر کا آپ نے عریش ویسا سنا ہے جو نکلا ابھی. مکہ مدینے سے کعبہ اور مدینہ منورہ کے امام یہاں آئے، انہوں نے یہاں نمازیں پڑھائیں، لاکھوں انسانوں نے ان کے پیچھے نمازیں پڑھی، اور وہ اس طرح مطمئن تھے کہ صاحب یہ اتنی بڑے ثواب کا کام ہے. لوگ سینکڑوں ہزاروں میل سے چلتے آئے تھے نمازیں پڑھنے کے لیے ان کے پیچھے. پڑھ لی انہوں نے نمازیں اور آگے بھی چلے گئے. اب یہ ایک تاریخ گونج رہی ہے وہاں سے، کراچی سے نکلی ہے یہ کہ جتنی نمازیں ان کے پیچھے تم نے پڑھی ہیں یہ تو نجدی وہابی ہیں. وہابیوں کے پیچھے تم نے جماعت جو ہے وہ نماز، ان کی نمازیں فتویٰ ہے، ان کی نمازیں ساری باطل ہو گئی. انہیں کہا گیا ہے پھر دوبارہ نمازیں پڑھو. نے کیا کافی بات ہو رہے تو انہیں کیا پائی ہوئی کہنے کا اور بات تو بڑی کیا لگا نہیں تو باطل ہو گئی. دوبارہ نمازیں پڑھو. کیفیت یہ ہے آپس میں. اور دونوں سے پوچھیے تو اب وہ جو ابلیس نے افسوس پھونکا ہے نا تو فرقہ نہیں کہیں گے کہ یہ فرقہ نہیں ہے، مکتب فکر ہے. کیا بات ہے ان میں مکاتب فکر کی؟ تو ان کے پیچھے کوئی بھی نمازیں باطل ہے دوبارہ پڑھو. ہے مکاتب فکر صاحب. اور اس سے آگے اگر ان سے پوچھ لوں میں تو یہ کہیں گے کہ تمہیں کیا، تم تو منکر حدیث ہو. نہیں مجھے نہیں ہے، میں آپ سے پوچھتا ہوں. ان میں سے ہر ایک یہ مانتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے اور یہ صحیح حدیث مانتے ہیں، صحیح میں ہے کہ بنی اسرائیل کی طرح میری امت میں، بنی اسرائیل کے یہاں تو 72 فرقے ہوئے تھے، میری امت میں 73 فرقے ہوں گے. ان میں سے 72 جو ہیں وہ جہنمی ہوں گے، ایک ان میں سے ناجی ہوگا. یہ ہے موجود نا، ہے نا 72-73 فرقوں. اگر آج فرقہ کوئی نہیں ہے، یہ مکاتب فکر ہے، تو حضور نے جن کو یہ فرقے کہا تھا وہ کہاں ہیں پھر؟ میری زبان تو ضرورت نہیں دیتی. کیا کہو گی اس رسول کے متعلق جس نے یہ کہا ہوا کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے؟ تم کا کیا فرقہ ہے نہیں امت کے اندر؟ جواب یہ کہ یہ صاحب کافر ہے، منکر حدیث ہے، ملحد ہے. یوں ہوں وہ قدیمہ نے من کافر. جواب نہیں ہے. پوچھو ان سے کہ قرآن تم نے چھوڑا، قرآن کی آیات کی روح سے فرقہ بندی شرک تھی. قرآن نے کہا تھا کہ رسول کو کوئی تعلق نہیں، تم نے کہا کہ ہاں صاحب یہ فرقے ہے ہی نہیں ہم میں صاحب سرے پہ چلے. بات ختم ہوئی. یہ تو ہے ہی مکاتب فکر. بہت اچھا جی، کیا کہو گے؟ حضور کو رخبہ صادق صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے، سچی خبر دینے والا. اس سچی خبر دینے والے کی اس خبر کو تم سب سچا مانتے ہو، اپنے آپ صحیح حدیث مانتے ہو. کل تک آپ یہ چیزیں ہم کو سناتے تھے. آپ کی جتنی کتابیں لکھی ہوئی ہیں اس میں یہ موجود ہے یہ چیز اپنے فرقے کو سچا ثابت کرنے کے لیے کہ حضور نے فرمایا تھا کہ باقی 72 جو ہیں جہنمی ہیں، ایک ان میں سے ناجی، ہمارا فرقہ ناجی ہے. ان کے ہزار صفوں کے اوپر یہ باتیں موجود ہیں ان کے اندر. جب قرآن کی آیت سے یہ گر گئے، کارنر ہو گئے، جواب نہیں کوئی مان پڑا، تو اس کے بعد کہہ دیا کہ صاحب فرقہ تو ہے کوئی نہیں، مسلمانوں میں فرقہ کوئی نہیں. یہ تو مقابلے فکر. عزیزان من، کبھی امت کوئی گمراہی کو چھوڑ کے کسی طریقے سے بھی صحیح راستے کی طرف آنے کا ذرا بھی اس کو خیال ہو جاتا ہے نا، فوراً وہ اثر پھونکتا ہے کان میں آ کے کوئی. اور وہ یہ ہے کہ زین لہم، فرقہ بندی مزین ہو گئی ان کے ہاں، مکاتب فکر کا بھی نہیں. اب ان کے یہاں آپ دیکھیں گے جہاں جہاں ان کے مضمون آتے ہیں نا مکتب فکر لکھا ہوا ہوتا ہے. اور بہت خوش ہے اس کے بعد یخادعون اللہ والذین آمنوا، دھوکہ دے رہے ہو تم خدا کو بھی ایمان والوں کو بھی. وما یخدعون الا انفسهم، انہیں کیا دھوکہ دو گے؟ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے. فرقے کو مکتب فکر کہہ کر مطمئن ہو کے بیٹھ جانا کہ ہم فرقہ پرست نہیں ہیں،
ہم پہ قرآن کی یہ آیات منطبق نہیں ہوتی اگر خود فروغی نہیں ہے عزیزان من تو اور کیا ہے۔ ہاں اس نے کہا تھا کہ میں نے اس لیے نہیں روکا تھا بنی اسرائیل کو کہ تو ہی آ کے کہے گا کہ تو نے اس میں تفرقہ ڈال دیا قوم کے اندر۔ وَلَمْ تَرْقُمْ قَوْلِي، انتظار نہ کیا کہ میں آ جاؤں، تو پھر یہ بات سوچیں کہ کیا کرنا چاہیے۔ کہا کہ مجھے ڈر تھا کہ تم ہی آ کے مجھ سے یہ کہو گے کہ تم نے فرقہ کیوں پیدا کر دیا، تم ہی کہو گے۔ میں نے اس لیے گوارا کر لیا، اب تم آ گئے ہو، ٹھیک ہے بات چلتے۔ یہ بات پہلی ہوئی بنی اسرائیل سے کہ تم نے یہ کیا۔ دوسری بات ہو گئی حضرت ہارون سے کہ یہ معاملہ تو یوں صاف ہو گیا، مطمئن ہو گئے حضرت موسیٰ بھی، اتنے غضبان آئے ہوئے جب یہ کہا کہ اس سے یہ تھی مطلب کہ فرقہ نہ پیدا ہو جائے قوم کے اندر۔ اور اس کے بعد کالا فما خطبوں کا یا سامریو، جی سامری صاحب آئیے تمہارے ساتھ آئیے، تو یہ آپ نے کیا کیا، اور بات کیا 10، یہ ہم آئندہ لیں گے۔ سورہ طٰہٰ کی آیت 95 تک ہم آ گئے، بلکہ 94 تک، 95 سے ہم آئندہ لیں گے۔ 2 منٹوں کے لیے ایک ضروری بات ہے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اور مجھ سے ایک بات کسی نے پوچھی ہے، ذرا وضاحت کی، اعتراض نہیں ہے، وضاحت چاہتے ہیں وہ، میں نے کہا یہی کر۔ انہوں نے کہا کہ آپ اکثر قرآن کریم کے اس درس کے اندر اقبال کے اشعار بھی ساتھ جوڑ کرتے ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ یہ شخصیت پرستی تو نہیں ہے، تو میں نے چاہا ہے کہ آپ احباب کو بھی بتا دوں شخصیت پرستی کسے کہتے ہیں۔ شخصیت پرستی کے معنی ہوتے ہیں کسی انسان کے متعلق یہ عقیدہ کہ وہ جو کچھ کہے صحیح کہے گا اور وہ دین میں سند ہوگی، اسے کہتے ہیں شخصیت پرستی۔ اور میرے نزدیک یہ پوزیشن کہ جو کچھ اس میں ہے وہ صحیح ہے، سچ ہے اور وہ سند ہے دین میں، صرف خدا کی کتاب کو حاصل ہے۔ یہ پوزیشن کسی انسان کو یہ حاصل نہیں ہے۔ اب رہا یہ کہ یہ چیزیں میں کبھی کوٹ کرتا ہوں، یہ صداقتیں جو قرآن کے اندر کی ہیں اپنی جگہ اٹل ہیں، حق ہیں، ان کو ہماری تائیدات کی بھی ضرورت نہیں ہے، لیکن جب ہم انہیں ایکسپلین کرتے ہیں ریشنلی بھی، تو جہاں جہاں بھی کوئی چیز ان کی تائید کے لیے کسی نے کچھ کہی ہے، اپنی فکر کی بنیاد پر، اپنے مطالعے کی بنیاد پر، اپنے تجربے اور مشاہدے کی بنیاد پر، سائنس کے انکشافات کی بنیاد کے اوپر، اقبال تو پھر بھی ایک مرد مومن ہے۔ تو غیر مسلم نے بھی اگر کوئی بات ایسی کہی ہے جو قرآن کی کسی دعوے کی تائید کرتی ہے، اس کی تائید میں اس چیز کو میں پیش کرتا ہوں، سند نہیں اس کو قرار دیتا۔ سند خدا کی کتاب، اس خدا کی کتاب کو صداقت اس نے بھی مان لیا، اس لیے اس کا قول تائیدن پیش کر دیتا ہوں۔ باقی رہا اقبال یا کوئی اور عزیزان من، جہاں جہاں میں نے دیکھا ہے کہ وہ بھی قرآن سے خلاف میری بصیرت کے مطابق انہوں نے دھڑلے سے مخالفت کی ہے، وہ خالصت نہیں ہے، یہ اختلاف ہے۔ انہوں نے یہ بات کہی، میرے نزدیک یہ چیز قرآن کے مطابق نہیں ہے۔ بات یہ ہے، آپ آباد نے اگر دیکھا ہوگا مصنوعی اسرار و رموز کی جو شرح شائع ہوتی تھی 3-4 سال تک وہ ہوتی رہی طلوع اسلام میں، 1956 سے 1959 تک، اس میں آپ دیکھیے گا کتنے مقامات اس میں آتے ہیں جہاں یہ میں نے چیز کہی ہے کہ یہاں صاحب ہو گیا ہے اقبال سے، یہ چیز قرآن کی اس آیت کے خلاف جاتی ہے میری بصیرت کے مطابق، اس لیے میں اس سے متفق نہیں ہوں، غلطی کر گئے وہاں صاحب، اس کو شخصیت پرستی کہتے ہیں۔ یہ ہے وہ چیز جس کے لیے اقبال یا کسی اور کی، حتیٰ کہ مغرب کے مفکرین کی، غیر مسلموں تک کی، یہ چیزیں جو میں پیش کرتا ہوں قرآن کی صداقت ابدی کی تائید میں جو چیز آتی ہے اسے پیش کرتا ہوں، جو اس کے خلاف ہوتی ہے اس کو رد کرتا ہوں، اسے شخصیت پرستی نہیں کہتے۔ شکریہ۔